اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ عید غدیر اسپیشل کے اس تیسرے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے آج شب عید غدیر ہے تو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور ہمارے پینل میں دو دن کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ ناظرین، یوم غدیر کی اہمیت، لفظ مولا کے معنی، بہت سے ایسے علم میں جو اضافے ہمارے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے آج تیسرا دن اس میں مزید بہتری آئے گی، اور جو یوم عید غدیر کے مناسبت سے ہماری نشریات جاری ہیں ان کو بھی آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں اور تحت العزم میں، اس کے بعد پھر آج سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور ناظرین کے لیے آج ہم سوالات کا ٹائم ذرا زیادہ رکھیں گے تاکہ آپ اس میں بھرپور شرکت کر سکیں۔ ہوا جو باغ ولا میں چلی غدیر کے دن، ہوا جو باغ ولا میں چلی غدیر کے دن، کلی ہمارے دلوں میں کھلی غدیر کے دن، چہار سمت ہے جشن علی غدیر کے دن، لٹا رہی ہے فضا روشنی غدیر کے دن، ولا کا تاج عطا کر کے یہ ہوا اعلان، سعی نبی کی مکمل ہوئی غدیر کے دن، دمک ہے نور ہدایت کی رخ پہ حیدر کی، کسی کے چہرے کی رنگت اڑی غدیر کے دن، اور نبی پہ شک تھا جسے کھا کے مر گیا پتھر، یقین والوں کو عظمت ملی غدیر کے دن، ہے یہ علی کا کرم خاص اہل ایمان پر، ہے یہ علی کا کرم خاص اہل ایمان پر، ہمیں ایک عید اضافی ملی غدیر کے دن۔ تو تمام ناظرین کو ایک بار پھر عید مبارک ہو، اور میں چاہوں گا گفتگو کا اور سوالات کا سلسلہ جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے شروع کریں۔ مولانا صاحب، مولا لفظ کے جو معنی ہیں تفصیل سے کل آپ نے بتا دیے، تقریباً 27 کے قریب اس کے مطالب بتائے ہیں، اگر مزید دلائل میں آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر عزیز مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ عید سعید غدیر کی تبریکات، مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کی 5ویں جو اینیورسری ہے اس کا آغاز بھی حقیقت میں غدیر کے دن ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور اینیورسری بھی 2 نومبر کو ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگ بھرپور شرکت کریں، اور جو بانیان ہیں اس ہدایت ٹی وی کی بانی ممبر، انہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی، اگرچہ دعوت بارہا دی چکی ہے لیکن انہیں مزید دعوت کی ضرورت نہیں، وہ خود وہاں پہ میزبان ہیں۔ انہی کے اس عظیم ایثار اور قربانی سے آج آپ دیکھ رہے ہیں 5 سال یہ غدیر کے مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہدایت ٹی وی کے سلسلے میں۔ بات ہماری کل ہو رہی تھی اس کی جو لغوی معنی ہیں، لٹرل میننگ ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور غدیر کا واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے۔ جس طرح دعوت ذو العشیرہ کو نہیں بھلایا جا سکتا، اسی طرح یعنی عشیر بھولنے والی نہیں ہے تو غدیر بھی بھولنے والی نہیں،
اور اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک بارز ترین جو نمونہ ہے اس کو کہتے ہیں تاریخ یہ جو عید غدیر ہے، اور اس کے کئی جلوے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ابتدا سے شروع کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے راوی کون ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے راوی کون ہیں، جناب سید سلام اللہ علیہ، اس کے راوی کون ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس کے راوی کون ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، اس کے راوی کون ہیں، امام حسین علیہ السلام، سارے ائمہ اس کے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو اصحاب، جو بزرگ جنہیں کہا جاتا ہے نا کہ وہ موجود تھے، جس میں سے حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان ابن عفان ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں۔ یہ اس غدیر کے جو کانسیپٹ ہے یہ اسی طرح نہیں ہے کہ ایک غدیر ایک گنگی تاریخ کا نام ہے۔ غدیر ایک بہت بولتی ہوئی تصویر، اور ایک اس وجہ سے کہ قرآن ناطق کے ساتھ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، حضرت زید ابن ارقم ہیں، یہ سارے جو بزرگان وہ صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سلسلے کو دیکھیں اس غدیر کا تو پہلی صدی کے اس کے رہے تو یعنی تابعین 83 جو ہیں، اس کے بعد 83 تابعین نے اس کو بعد میں نقل کیا ہے۔ پھر پہلی صدی سے لے کر آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ 14ویں صدی میں ہم لوگ ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں کہ ہر ایک محقق نے، محدث نے، مورخ نے، متکلم نے، فیلسوف نے، عارف نے، صوفی نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کل بھی آپ نے دیکھا متعدد جو ہے نا ہم نے اس سلسلے میں نام لیے۔ بات اگر اس سے بلکہ حق تو یہی تھا، میں اب کیا کہوں اس پہ، چونکہ ٹائم جو ہے نا یہاں پہ ہم دونوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے، چاہیے تھا کہ ایک پورا عشرہ اس پہ ایک مفصل انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کی جاتی، متکلمین کے نظریے بتائے جاتے، مورخین کے بتائے جاتے، محدثین کے ایک ٹاپک لے کر۔ پھر چونکہ میدان اس غدیر کا اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک نے، خواہ وہ قلم والا ہے، خواہ وہ زبان والا ہے، خواہ وہ جو شعر و شاعری والا ہے، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ الہیات، سب نے اس کے اوپر ایک عظیم جو ہے نا وہ ڈسکشن کی ہے۔ لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی مصروفیت وہ یونیورسٹی کے سلسلے میں، بعض پروگرامز کے سلسلے میں، یہ 3 پروگرام اس کو آپ لوگوں تیمناً سمجھیں، ایک مبارکبادی کا ایک مختصر سا جو ہے نا وہ ہدیہ ہے۔ باہر کیف یہاں پہ ڈسکشن ہماری یہاں پہ پہنچ گئی تھی کہ جہاں تک لغوی معنی اس میں کسی قسم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض معنی جو لغوی ہیں اس کو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت بھی نہیں دے سکتے، چونکہ بعض میں کفر لازم آتا ہے، بعض میں شرک لازم آتا ہے، اور بعض میں الزام تراشی لازم آتی ہے۔ جو بات رہ گئی اور جس میں اختلاف اگر دیکھا جائے، دیکھیں یہاں پہ جو کوئی اختلاف اگر آپ اس کو لاجیکلی یا آپ اس کو انالیسس کے ذریعے، استنباط کے ذریعے، اسلام تو یہ ہے کہ، اور قرآن نے بھی یہی دعوت دی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر برہان اور استدلال اور دلیل اور لاجک کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، پروف کے ذریعے تم بات کیا کرو۔ یہ قرآنک جو ہے نا پرسپیکٹیو ہے۔ بات جو آ کے رہ جاتی ہے جہاں پہ پورے کا پورا جو سناریو ہے گفتگو کا، اور جس کی جو محوریت ہے، مرکزیت ہے، اور جو روٹیٹ ہوتی ہے ساری کی ساری گفتگو آ کے، وہ یہ ہے کہ جو تشیع ہیں، یعنی مکتب اہل بیت کے جو پروردہ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ مولا سے مراد ہے حاکم، مولا سے مراد ہے اولا بالتصرف، مولا سے مراد ہے یعنی جس کی آپ کی نفس پر، جان پر حکومت ہے، یا اس کو بہت سادہ الفاظ میں آپ کو اگر کہہ دوں، اس سے مراد امامت اور ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس یہاں سے مولا سے مراد۔ اہل سنت جو اس کا سادہ سے ایک معنی لیتے ہیں، اس سے مراد ان کی ہے دوستی اور رفاقت، یعنی فرینڈشپ کے معنی میں ہے، فرینڈشپ کے معنی میں۔ اب ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کسی پہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں یہ ہے فلاں، اس پہ کوئی نہیں۔ ہم یہاں پہ دلائل کے ذریعے گفتگو آج ہم اس طرح کریں گے کہ ایک دلیل ہم دیں گے، ایک دلیل پھر آپ دیں گے، اس طرح کر کے اس پہ جو یہ موضوع ہے خود، کیا اس سے مراد رفاقت ہم عقلی لحاظ سے بحث کرتے ہیں،
اور فکری لحاظ سے اور لاجیکلی اور قرآنک اور حدیث کے اس پرسپیکٹیوز کے تحت جو ہے نا بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ رفاقت نہیں ہے، اس سے مراد دوستی نہیں، اس سے مراد بلکہ ولایت امیر المؤمنین اور امامت اور خلافت سے مراد حاکمیت مراد ہے. سب سے پہلی اگر آپ اس دلیل کو چھوڑیں، خود جو لب و لہجہ ہے، نقش ہے خود قرآن کا، اس میں اگر دیکھیں کہ یہ غدیر خم کے منزل پر جو آیت نازل ہوتی ہے، کیا اس میں کہا گیا یا ایھا الرسول، پورے پروٹوکول کے ساتھ، جو میسنجرشپ کو پروٹوکول ہے اس کے ساتھ جو ہے نا پکارا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ سادہ ترجمہ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس آپ نے جو ہم نے نازل کیے اس کو نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے میری رسالت کو کوئی کام نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب آپ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پیغام کون سا ہے کہ جس کو نہ پہنچانے سے پیغمبر اسلام کی رسالت جا رہی ہے، خطرے میں ہے پیغمبر اسلام کی رسالت. تو وہ ایسی نہیں ہے کہ 23 سال مسلسل جس پیغمبر نے زحمتیں کی، جن کا اتنے پتھر لگے کہ پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، جس پیغمبر نے اتنی سیکریفائز کی ہیں، اتنے شہداء دیے ہیں، اتنے وہاں پہ بیوگان ہیں، اتنے ایتام ہیں، یتیم ہیں، اور سب چیزیں اتنا اہم موڑ ہے پیغمبر اسلام کی رسالت کے ساتھ، اس سے مراد جو ہے دوستی مراد لی جا سکتی ہے. سب سے پہلے ہے کہ خود آپ آیت کو دیکھیں، آیت کے لب و لہجے کو دیکھیں، آیت کے خد و خال کو دیکھیں، اور اس کا آیت کا جو لہجہ ہے اس کو دیکھیں، اور اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا دوستی کے اظہار سے رسالت بچ رہی تھی یا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کو بیان نہ کرنے سے رسالت کو خطرہ لاحق تھا. آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ہدیہ تبریک و تہنیت. جہاں عید غدیر کی مناسبت ہے وہیں ہدایت ٹی وی کے آغاز کی بھی مناسبت ہے. آج کے ٹھیک 5 سال پہلے آج ہی کی رات ہدایت ٹی وی منظر عام پر آیا، اور وہ پہلا پروگرام بھی ہمیں یاد ہے کہ جو جشن کا غدیر اسکرین پر دنیا نے دیکھا، اور الحمدللہ ولہ المنہ اس پیغام غدیر کو ہدایت ٹی وی نے ایسا اپنایا کہ 5 سال بہت ساری مشکلوں کے باوجود، بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود، سنگلاخ راہوں کو طے کرتے ہوئے، خاردار راستوں سے گزرتے ہوئے الحمدللہ 5ویں منزل پر ہدایت ٹی وی پہنچ گیا ہے. ہم اس کی بھی مبارکبادی دیتے ہیں تمام اہل مودت و محبت کو، اور ہدایت کے متمنی اور طلبگار جتنے بھی دنیا میں ہیں ان سب کو، کہ ہدایت بہرحال ان کا ہے اور ہدایت ٹی وی سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے. خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے مولا کے معنی کو لے کے. جب حدیث غدیر کو ضعیف ثابت نہیں کر سکے، جب غدیر کے مسئلے کو، اس سورج کو جو ہے وہ غروب نہ کر سکے، تو کیا کیا کہ معنی کے چکر میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی. البتہ یہ جو کام ہوا، معانی مختلف معنوں کو لا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو غدیر کے اصل مفہوم سے اور معنی سے لوگوں کے دل و دماغ کو دور کرنے کی جو کوشش ہے، یہ غدیر کے دن نہیں ہوئی. غدیر کے بعد کافی عرصے تک بھی یہ کوشش نہیں ہوئی. اس وقت تک سب کے دل و دماغ پر غدیر کا جو نقش تھا وہ برقرار تھا. معنی غدیر کا تمام اس وقت کے تمام حدیث غدیر کا معنی تمام صحابہ کرام کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا، دشمن کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، دوست کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، اور جو مبارکبادیاں دے رہے تھے ان کو بھی اچھی طرح سے معلوم تھا. حتیٰ کہ جو انکار کر کے آیا حارث بن نعمان فہری،
اس کو بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اعلان، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سے مراد کیا ہے کہ میں جس کا آقا، میں جس کا حاکم، میں جس کا اقتدار رکھنے والا اولا بالتصرف ہوں، اس کا علی بھی اولا بالتصرف ہے۔ اس بات کو اس نے برداشت نہیں کیا، عذاب بھی اس پر آ گیا، لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا کیونکہ تیور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھ لیے تھے، اور حارث بن نعمان کا بھی حشر ان کے سامنے تھا۔ یہ تو بعد میں جب اس کے مقابل میں پیرالل ایک سلسلہ خلافت کا چلا، اور پھر ثقیفہ سے جب ایک نئے سلسلے کا آغاز لوگوں نے شروع کیا، لوگوں کی طرف سے ہوا الہی منصب کے مقابل میں، تو اب اس الہی منصب کو کیسے انکار کریں؟ معنی کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا کہ معنی من کنت مولا ہو فعلی مولا کا مطلب ہے کہ میں جس کا محبوب اور دوست ہوں، علی اس کے دوست ہیں، تو ہم بھی علی کو دوست رکھتے ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے حق بھی لوٹا انہوں نے بھی آ کر دوستی تو بہرحال جتانے کی کوشش کی، ظاہری طور پر تو دوستی ان کی زبانوں پر بہرحال نظر آئی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرینے اتنے زیادہ ہیں کہ اس معنی کو بھی آپ بدلنے کی لاکھ کوشش کریں وہ معنی نہیں بدل سکتے ہیں۔ ایک خود جو قرینہ اور دلیل، جیسا کہ ابھی قبلہ نے بتایا آیہ کریمہ میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ منصب الہی نہیں تو کیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں پہنچاؤ گے تو گویا کہ تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ دوسرا قرینہ اہتمام ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس معمولی سی بات کو کہ علی تمہارے دوست ہیں، اگر یہ بات بتانی ہے تو اتنے سارے حاجیوں کو اتنی لمبی دیر تک کے زحمت دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلایا جا رہا ہے، جو ابھی آئے نہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، کڑکتی دھوپ میں سب کو کھڑا کیا جا رہا ہے، پالان شتر کا ممبر تیار کیا جا رہا ہے، ایک اہتمام اور خطبہ بھی طولانی دیا جا رہا ہے، اس میں تاکید ہو رہی ہے لگاتار۔ اگر کوئی بھی عقل مند کسی سے ادھار بھی، اگر کوئی عقل مند انسان سے ادھار بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل لے لینا، تھوڑے کامن سینس کو لے لے اور سوچے کہ یار اتنا اہتمام صرف یہ کہنے کے لیے علی تمہارے دوست ہیں، کیا اس سے پہلے علی دوست نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے مسلمان ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے دوست ہیں۔ مومن کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن سے دشمنی کرے۔ آپ بابا ذرا اہتمام کو دیکھو، اگر خالی دوستی کی بات ہے تو پہلے سے واضح ہے، یہ تو ایک خاص اعلان ہے، ایک خاص منصب الہی کا اعلان ہے جس کی طرف وہ آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اہتمام جو ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، اگر معمولی کوئی بات ہوتی تو اس اتنے بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دوسری سب سے بڑی دلیل ہے۔ قبلہ جی، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یعنی جو تیسری دلیل ہے، میدان غدیر کو جو ہموار کیا گیا، پالانوں کا ممبر بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات حسرت آیات کا بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اور میں یہ میرے ابھی اس کے اگلے حج میں آپ کی اور ہماری پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے کیا ہوا؟ سارے صحابی رو رہے ہیں، ظاہر ہے حج کیا ہوا ہے، اور حج کے بعد جب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ گیا ہے، لہٰذا ایک چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا میں نے اس تبلیغ رسالت کا حق ادا کیا ہے؟ صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں دین سکھایا، آپ نے ہمیں قرآن کی دعوت کیا، آپ نے ہمیں توحید دی، سب چیزیں یعنی ایک کویا پورا پریپیئر کر رہے ہیں پیغمبر اسلام۔ پریپیئر کرنے کے بعد تبلیغات حقہ کے سلسلے میں اقرار لینے کے بعد تاکہ ذہن تیار ہو جائیں، ذہنوں کو تیار کیا گیا تاکہ پیغام ولایت کو سمجھ سکیں، جذب کر سکیں، پھر حاکمیت اپنی کا اعلان۔ پھر کیا ہے کہ فرمایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا، حق کی اولویت نہیں رکھتا؟ یہ اس جملے کو ایک دفعہ نہیں کہا پیغمبر اسلام نے، 2 دفعہ نہیں کہا، ایٹ لیسٹ جو تاریخ میں ہے، بعض تاریخوں میں 4 دفعہ ہے، بعض تاریخوں میں 3 دفعہ ہے، چلیں 3 دفعہ آپ مان لیں، چوتھی جگہ کو چھوڑ،
3 دفعہ کم از کم اس جملے کو دہرانے کے بعد، یعنی الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے جب کہا قالوا بلا، بلا فاصلہ اس کے بعد جملہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہاں پہ میں فقط ایک کویسچن ہے سارے اہل اسلام سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ چھوڑیں دوسرے مولا کو، چھوڑیں، آپ پہلے مولا پہ آ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو، یعنی جس کا میں مولا ہوں۔ آپ کی اس وقت جو ہے نا وہ شہادت رسالت کا بھی سوال ہے ابھی آپ پہ۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اہل اسلام سے، سارے مسلمانوں سے پوچھے کہ آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی میں مولا لیتے ہیں؟ آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی؟ آپ پیغمبر اسلام کو مولا لیتے ہیں دوست کے عنوان سے یا حاکم کے عنوان سے یا اولا بالتصرف اس ولایت کے عنوان سے؟ کس معنی میں آپ اپنے پیغمبر کو؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام نے یہاں پہ بڑے جچے تلے ہوئے الفاظ دیے، اس وجہ سے کہ کل پتہ ہے کہ آگے کچھ جو ہے نا وہ دھاندلی کریں گے، کچھ آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی مطالب کو توڑیں گے اور مروڑیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس جملے میں، جس طرح بعض جو ماہر شعراء ہوتے ہیں نا، تاکہ ان کا شعر چرایا نہ جا سکے تو وہ 2 دفعہ اپنا نام لگا دیتے ہیں، جی اس وجہ سے تاکہ اس کو چرانے میں، اسی طرح پیغمبر اسلام نے یہاں پہ وہ جو ایلیکوینس ہے جس کو فصاحت کہا جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہاں پہ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ کیا اس کا مراد یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے؟ تو کون سی خبر آ گئی ہے؟ آپ پیغمبر اسلام کو آپ کی مزاج شرافت کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا مزاج شریف کیا کہتا ہے اس بات کے کہ آپ پیغمبر اسلام کو کس معنی میں مولا لیتے ہیں؟ جس معنی میں پیغمبر اسلام مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا۔ چوتھی دلیل بھی تو زبردست ہے۔ دیکھیے تاریخ میں صحابہ کرام نے جو مبارکبادی دی، مجھے بتائیے کہ کیا کسی کے دوست ہونے کی بات جو کہ عام بات ہے اور سب ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کم از کم کہ صحابہ کرام میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپس میں دوست تھے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، تو کامن سی بات میں سے اسپیشل ایک علی کے لیے علیہ السلام کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی آپ دوست لیتے ہیں۔ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، یعنی میں جس کا محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہیں۔ کیا یہ اعلان اس قابل ہے کہ کوئی شخص، ایک آدمی بھی اٹھ کے کہے مبارک ہو یا اے علی، اے فرزند ابو طالب، آپ ہمارے دوست ہو گئے؟ اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ یہ ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت عمر کی بخین کی صدا، مبارکبادی دینے کی صدا اس جملے کے ساتھ کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج سے اب سے میرے اور ہر مؤمن اور مؤمنہ کے مولا ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مولا کا معنی محبوب ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اے علی اب تک میں آپ کا دشمن تھا، اب سے آپ میرے مولا ہو گئے، آپ میرے دوست ہو گئے۔ اور یہ تو بات الٹی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فرض کرو کہ چند لوگ، جیسے کہ بتایا گیا کہ پھر یہ کیوں فرمایا، تو کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگوں کے دل میں کدورت تھی، مولا علی سے تھوڑا بہت انہیں بیر تھا، تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے حضور نے فرمایا یاد رکھو علی سے تم پنگے نہ لینا، علی سے دشمنی نہ کرنا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ تو جو کدورت رکھنے والے ہیں اگر ان کو بلا کر کہتے تو بات سمجھ میں آتی۔ یہ تو سارا اہتمام جیسا کہ اس سے پہلے بتایا، لیکن یہ جو مبارکبادی ہے خاص کر حضرت عمر نے جو دی آ کر کے کہ کیا تم مبارک ہو کہ آج سے تم میرے دوست ہو گئے، اگر کدورت نعوذ باللہ علی کے دل میں تھی صحابہ کو لے کر کے، تو پھر یہ کہنا کہ آج سے تم میرے دوست ہو گئے، تو اس کا مطلب اس سے پہلے دشمن تھے۔ یا پھر انہوں نے اگر کدورت رکھی تھی تو پھر ان کو مولا کہنا چاہیے تھا، اے لوگو
तुम आज के बाद से अली को अपना दोस्त मानो। हुजूर ने उनसे नहीं कह रहे कि तुम अली के दोस्त बन गए, फरमा रहे हैं कि मैं जिस जिस का मौला हूं, मैं जिस जिस का दोस्त हूं आपके माने के हिसाब से अली उसके दोस्त हैं। तो क्या ये लफ्ज़ दोस्त यहाँ पर किसी भी अक्लमंद के नज़दीक फिट आता है कि मुबारकबादी के काबिल? और हज़रत उमर जो है वो ख़ास करके मुबारकबादी दें और कहें कि मुबारक हो इब्न अबू तालिब, आप आज से, अब से, असबहता का मतलब क्या है? इससे पहले नहीं थे, आज अभी से आप मेरे और मोमिन और मोमिना के दोस्त हो गए। यहाँ दोस्त का मतलब ही नहीं है और ना इसके लिए मुबारकबादी का कोई तुक बनता है। कोई भी माकूल इंसान समझता है कि ये तो कोई मुबारकबादी की बात नहीं है, इससे पहले भी तो आप लोग दोस्त थे, आज से अभी से क्यों हो गए, कैसे हो गए, पहले से तो थे। यहाँ बात विलायत की उस माना में है, औला बितसरुफ की, यानी हज़रत उमर ने इस बात को मान लिया था कि वाक़ईन आज के बाद से अली मेरे आका हैं, हाकिम हैं, मैं इनके ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर के साथ दीगर सहाबा ने भी इस बात को मान लिया था। अगर ये बात अगर अहले सुन्नत के उलमा से पूछें तो उन्होंने भी इस बात को यही कहा है कि 3 बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इंसाफ ये है, हक़ ये है कि हज़रत उमर का मुबारकबादी पेश करना इस बात की दलील है कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत का मतलब औला बितसरुफ है, औला बिल इमामा है, लफ्ज़ उनके हैं। और यहीं से सिब्त इब्न जौज़ी उनमें से एक हैं, उन्होंने तज़किरतुल ख़वास में लिखा है कि इस मुबारकबादी को हम दलील समझते हैं इस बात पर कि हज़रत अली की इमामत का ऐलान हुआ है, उनकी खिलाफत का ऐलान हुआ है, इस बात से वो समझते हैं। फिर उसके बाद अलबत्ता वो ये कहते हैं कि चलो पहले नहीं तो चौथे ही सही, हो तो गए ना, लिहाजा अब आज के ज़माने में बहस करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो मानते हैं कि हज़रत उमर की मुबारकबादी इस बात की दलील है कि वो कोई दोस्ती वाला मसला नहीं था, बल्कि वो खिलाफत और इमामत का ऐलान था। जी, यानी मुबारकबादी दोस्ती के लिए नहीं होती है, एक नए स्टेटस के लिए था। जी जी। इसी तरह कितनी दलील जा रही है? 4 हो गए, पांचवी दलील। अब देखें कि अल्लामा मरहूम अमीनी ने यहाँ पे 11 जल्दें खुद फ़क़त गदीर के सिलसिले में है और 20 से ज़्यादा जल्दें खुद अबकातुल अनवार है, खुद सैयद मीर हामिद हुसैन हिंदी की, बहुत अल्लामा है और ज़ाहिरन सबको उस किताब को पढ़ना चाहिए और बड़ी ताकीद है इस किताब को पढ़ने के सिलसिले में। उन्होंने 19 मोतबर जो किताबें हैं, वो जो वाक़या है ना हारिस बिन नौमान फेहरी वाला, उसको उसमें नकल किया है कि जिसने पैगंबर इस्लाम पे एतराज़ की। जो ही पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ना मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, वो अरबी जानता था, दुश्मन था, अरबी ज़रूर जानता था। जब ऐलान किया तो फ़ौरन आया पैगंबर इस्लाम के पास, आकर कहता या रसूलल्लाह आपने तौहीद का दर्स दिया, हमने माना, आपने रिसालत का दर्स दिया, हमने माना, आपने नमाज कही, हमने नमाज पढ़ी, आपने रोज़ा कहा, हमने रोज़ा रखा, आपने हज कहा, अभी हमने हज किया है, अभी आप अपने चचाजाद भाई को हम पे मुसल्लत करके जा रहे हैं, ये आपका हुक्म है या खुदा का है? ये क्वेश्चन किया जब उन्होंने तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हिल्म मुबारक भी पैगंबर इस्लाम का, फरमाते हैं मुझे लेकिन कसम उठा के, यानी अपनी बात को ज़्यादा मनवाने के लिए, ताकि ये आया है परेशान हो के, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मुझे उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, ये हुक्म मेरा नहीं है, ये हुक्म खुदा है। ये जब हारिस ने सुना ना तो फ़ौरन गज़ब में आके बाहर निकला, वो अपनी सवारी पे बैठा और ये जुमला कहा, ए अल्लाह अगर ये सच है तो तू आसमान से फिर मुझ पे पत्थरों की बारिश कर दे। बदबख्त था ना, हालांकि वो अगर दुआ करते कि अल्लाह ये सच है, तू मुझे मार्फत दे दे, मेरे दिल को खोल दे, मेरे दिल को नूरानी कर दे, लेकिन बाद में जब बदबख्ती आती है तो फिर इस तरह होती है। जो बदबख्ती अल्लाह बिलखुसूस कभी माफ़ नहीं करता है जो दुश्मन अली होता है। अल्लाह ने जो है ना एक सिलसिला जोड़ा इस वजह से कि अमीरुल मोमिनीन की जो विला है वह हकीकत में विलाए रसूल खुदा है, रसूल खुदा की विला असल में विलाए खुदा है। ये नहीं एक होली चैन है जिसकी तरफ
کہتے ہیں کہ حارث چونکہ عربی جانتا تھا اور مولا کا مطلب یہ نہیں سمجھتا تھا دوستی اگر سمجھتا اس کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ کیوں کہتا کہ ہاں آپ نے توحید بتائی, ہم نے توحید مانی, رسالت بتائی, رسالت مانی, نماز بتائی, نماز ہم نے سب کچھ کیا, حج کہا, حج کیا ہے. اب چونکہ مسئلہ حاکمیت تھا اور مسئلہ سرپرستی تھا, اس وجہ سے حارث سے یہ ہضم نہیں ہو سکی جو نور امامت اور نور ولایت ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, باہر نکلا, سواری پہ بیٹھا, اس سے کیا ہو گیا, ایک پتھر آسمان سے جس طرح اس نے تقاضا کیا تھا اپنے عذاب کا, جس طرح قرآن میں بھی ہے سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوالی نے آ کر اپنے لیے عذاب کا سوال کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک پتھر جو آیا تھا اس کے سر سے لگا اور وہیں پہ وہ فنار ہو گیا. یعنی حارث کو پتا تھا کہ اس سے مراد دوستی نہیں ہے, اس سے مراد, ورنہ وہ اپنی موت کا سوال کیوں کرتا, اپنے لیے عذاب کا سوال کیوں کرتا. امیر المومنین کی دوستی کا سوال نہیں تھا, امیر المومنین کی حاکمیت اور ولایت اور امامت کا مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے اس نے اپنے عذاب کا تقاضا کیا اور اللہ نے اس پر عذاب بھی کر دیا. یہ بات بتا دی ہے, حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ظاہر ہے اسی غدیر خم میں موجود ہیں, اور جہاں پہ اللہ کا یہ اعلان بھی ہے کہ ہمیں اس بلد کی قسم ہے اور ہم اس بلد امین کی قسم ہے کہ جس میں آپ رہتے ہیں, اس کی کیا ہے, انت حل بہذا البلد. یہ کیوں ساری قسمیں ہیں, یہ ساری کیوں ہیں, لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم, کیوں, وانت حل بہذا البلد, چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی موجودگی میں وہاں پہ سب کے سامنے جو ہے نا وہ ہلاکت بھی ہوئی ہے, اور یہ بات بھی بتا دی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی دشمنی رکھتا ہے نا, خواہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے خواہ کے وہ جو فارمولے تیار کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ یاد رکھے کہ اس دنیا میں سزا جو ولایت کی ہے وہ ہے حارث بن نعمان فہری جیسی. اور یہ بات جو ہے نہیں مانتے تو وہ نہ مانے, لیکن مطالب میں انہیں تصرف نہیں کرنا چاہیے, غلط بیانی انہیں نہیں کرنی چاہیے, مطالب کو توڑنا نہیں چاہیے, دھاندلی نہیں کرنی چاہیے, مطالب میں بھی دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے, یہ انہیں چاہیے. اس وجہ سے کہ حارث سمجھتا تھا, اور یہ آج کل کے وہ جو دشمن ہے وہ تو سمجھتا ہے. چلیے چھٹی دلیل بھی ہم آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ اولا بالتصرف ہی مولا کا معنی تھا. حضور نے واضح طور پر اسی حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھا اور صحابہ کرام کے سامنے رکھا. اس وقت صحابہ سب یہی سمجھ رہے تھے معنی, بعد میں نے جیسے کہ بتایا. ایک دلیل اس بات کی کہ اس مولا سے مراد امام, ہادی, لیڈر ہیں اور کوئی نہیں ہے, حسان بن ثابت جیسے عظیم صحابی شاعر کا قصیدہ ہے. غدیر کے دن ایک اور کام جو ہوا کہ جب مبارکبادی کا سلسلہ ہوا تو حسان بن ثابت صحابی رسول, شاعر اور فی البدیع شعر کہنے والے, فوراً اسی وقت انہوں نے غدیر کے اس اعلان پر ایک قصیدہ کہا. اس قصیدے میں انہوں نے جو مولا کا مطلب سمجھا اس کو بھی بتا دیا, ایک شعر میں انہوں نے اس کو بھی ظاہر کر دیا, اور اسی وقت صحابہ کو سنایا بھی, اجازت دے کہ یا رسول اللہ کیا میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کے اعلان پر ان کی شان میں قصیدہ جو میں نے کہا ہے سنا سکتا ہوں. پیغمبر اکرم نے خوشی سے اس کو اجازت دی, اور حسان بن ثابت جیسے صحابی نے اٹھ کر کے قصیدہ سنایا. اس کے ایک شعر کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ کوئی ایسا اس وقت موجود ہو اور سمجھے, اور آج کا ملا کہے کہ ہمیں اس کا مطلب کچھ اور سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں حسان کیا کہتے ہیں, ایک شعر, فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ کہ بے شک میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے بعد تم امام اور ہادی ہو اس امت کے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حسان نے سمجھا کیوں نہیں امت مسلمہ نے سمجھا, کیوں نہیں آج کے جو علماء ہیں وہ اس بات کو سمجھتے؟ کم از کم صحابہ کرنے والے حضرت حسان بن ثابت کو صحابی سمجھتے ہو تو ان کے شعر کو ہی پڑھ ڈالو اور خود اپنی طرف سے معنوں کے چکر میں لوگوں کو نہ ڈالو. یہاں پر کیا کرے, رضیتک من بعد اماما وہادیا. اب یہاں پر بادی کہہ کے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ محبوب ہی ہو سکتا ہے, معنی مولا اگر ہوگا اس معنی میں کہ وہ امام ہیں
تو ایک وقت میں دو امام تو نہیں ہو سکتے. آلریڈی رسول اکرم امام ہے تو پھر علی بھی امام ہو گئے تو کیسے ہو گئے؟ ایک وقت میں دو امام کا ہونا محال ہے. ذرا غور سے تو سنو کہ ایک جب چیئرمین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وائس چیئرمین ہوتا ہے, ایک چانسلر ہوتا ہے تو وائس چانسلر ہوتا ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے تو ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے, ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں, لیکن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرا ڈیپیوٹی ہے, میرا یہ اسسٹنٹ ہے, میرا یہ سکسیسر ہے, یہ میرا جانشین ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب نے اعلان کیا, اور یہاں پر یہ جو سمجھا ہے حسان بن ثابت نے کہ من بعدی, حضور نے فرمایا میرے بعد علی امام ہے. تو ایک وقت میں ایکٹیویٹ امامت ایک ہی ہے اور وہ ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ علی تمہارا امام اور مولا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. چھٹی دلیل ہے, ساتویں دلیل بھی انشاءاللہ قبلہ سے سنیں. بسم اللہ. ساتویں دلیل یعنی یہ جو اشعار آپ نے ابھی پڑھے, شعر پڑھا ہے, ان کا ایک پوری نظم ہے اس سلسلے میں, اور جس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسان بن ثابت کو روح القدس نے مدد کی. یعنی ان اشعار کے سلسلے میں روح القدس نے مدد کی. اور یہ بہت بڑی یعنی بات, اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ روح القدس فقط آ کے انبیاء کی مدد نہیں کرتا ہے, بلکہ جو علی کا مولائی ہوتا ہے اس کی بھی آ کر مدد کرتا ہے. اس کے بعد جو اگلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے, فرمایا اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. یعنی دعا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یا اللہ تو اس کا ناصر ہو جا جو علی کی نصرت کرے. یعنی یہ بذات خود کہ تو ناصر ہو جا اس کا, تو اس کا ناصر اور معاون بن جا اس کا کہ جو علی کی نصرت کرے. یہاں سے خود جو دوستی کا مفہوم ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی کیا ہے کہ پروردگار تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے, تو اس کا اللہم وال من والا جو علی کے ساتھ محبت کرے تو اس کا محب بن جا, اور جو علی کے ساتھ نصرت رکھے جو علی کا ناصر ہو تو اس کا ناصر بن جا. یہ بذات خود جو کہا گیا ہے یہ خلافت اور امامت کے لیے ہے یا دوستی کے اظہار کے لیے ہے. یعنی یہ دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جو اللہ کو بھی گواہ بنا کے کہی جا رہی ہے, اور ایک اتنی بڑی یعنی اس ذمہ داری کے ساتھ, اور یعنی سپورٹ جو علی ابن ابی طالب کی کرتا ہے اور جو نصرت کرتا ہے علی ابن ابی طالب کی, پروردگار تو اس کی نصرت فرما. یہ بذات خود دلیل ہے کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ آئے ہیں اور پیغمبر اسلام ایک پوری سپورٹ چاہتے ہیں اس امت کی. اور اس سپورٹ کے تحت یعنی کیا ہے کہ اتنا بڑا میں جو تمہیں رہنما اور مقتدا دیے جا رہا ہوں, رہنما اور مقتدا بہت بڑا ہے. تم بڑی قوم کل بننا, تم علی کی کل نصرت کرنا, علی کی کل مدد کرنا, اور یہ دعا ہمیشہ مستجاب ہے. اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے, کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. جب بھی ہم نصرت امیر المؤمنین کی طرف جائیں گے اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا. ہمیں کسی قسم کی وہ جو اس وقت اسرائیلیات کی طرف متوجہ ہیں, اس وقت ایک نجدی ٹولہ جو ایک مختلف قسم کی اس میں پورا اس نے کیا ہوا ہے, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں, چونکہ ہم پیغمبر اسلام کی دعاؤں میں ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت کرنے والا وہ کیا ہے, اللہ اس کا ناصر بن جایا کرتا ہے. تو یہاں سے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی دعاؤں میں بھی شامل ہوں اور علی کی حاکمیت کو بھی تسلیم کرنا. یہ ساتویں دلیل جو خوبصورت بتائی ہے, یقیناً اگر یہ پرسنل دوستی کی بات ہوتی تو نصرت کا کیا مطلب بنتا؟ نصرت تو لیڈر کو چاہیے کہ قوم سپورٹ کرے تو لیڈر جو ہے کامیاب ہو. قوم نے سپورٹ نہیں کیا, علی علیہ السلام ظاہری خلافت. ابھی میں چاہوں گا کالز جو مزید 10 منٹ تک ہم لیں گے, میں اناؤنس کر دوں گا جب ہم آپ کی کالز لیں گے. سلسلے کو جو ہے ایک مکمل کریں تو پھر انشاءاللہ لوگوں تک آئیں. تو یہ جو بہت عمدہ دلیل ہے. اب 8ویں دلیل سنیے. دیکھیں حضور کا کلام ہے کہ میرا اور آپ کا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. حضور نے فرمایا نا, تو حضور کے کلام کو حضور بہتر سمجھتے ہیں یا ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ کیا حضور نے خود اس بات کی تشریح کی ہے کہ یہاں پر اولا جو ہے مراد ہے نہ کہ دوست؟ اگر حضور نے یہ فرما دیا ہو اور اہل سنت کی کتابوں میں وہ بات موجود ہو تو پھر کس کے لیے کوئی بہانہ رہ جاتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں اب تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولا سے مراد جو ہے اولا بالتصرف ہے.
سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سے کیا مراد لی ہے؟ کیا کسی اور موقع پر حضور نے بتایا ہے کہ اولا جو ہے اولا اس سے مراد ہے، اولا بالتصرف اس سے مراد ہے یا نہیں؟ تو ہم جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری 8ویں دلیل ہے کہ حضور نے ایک دفعہ نہیں بارہا واضح فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں علی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں مت کرو، کیونکہ علی تمہارے اوپر تصرف کا حق رکھتا ہے، وہ اولا بکم من انفسکم ہے۔ من بعدی کا لفظ بھی بتا دیا تاکہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایک ہی وقت میں 2 امام کا سلسلہ ہے۔ اب ذرا آئیے میں حوالے دکھانے جا رہا ہوں اس بات کو، چونکہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ معنی کے چکر میں ہم کو کوئی ڈالنے چاہے نا، ہم اسے سیدھے لے کے جاتے ہیں حضور کے کلام کی طرف۔ سرکار دو عالم کی اگر حدیث کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر تو تمہارا ایمان اور تمہارا دین اور تمہاری شریعت سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں مولا علی علیہ السلام کے لیے حضور نے کیا فرمایا ہے، ذرا اس کو میں چاہوں گا کہ مانیٹر ہمارا دکھایا جائے۔ حدیث ہے جناب، علی اولی الناس بکم بعدی، حضور نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں ان کے اوپر اولا ہے علی، تصرف کا حق رکھتا ہے، بکم بعدی، بعدی کا مطلب میرے بعد، تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ اولا بالتصرف ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ حدیث آپ کی خدمت میں پہلے سناتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے ابو القاسم طبرانی کی، 360 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھیے۔ ان وہب بن حمزہ قال صحبت علیا من المدینۃ الی المکہ فرأیت منہ بعد ما اکرہ فقلت لئن رجعت الی رسول اللہ لاشکونک الی فلما قدمت لقيت رسول الله فقلت رأيت من علي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي۔ اب اگر کوئی بھی بیچارہ معنی کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اسے اللہ کی جانب سے حارث کی طرح عذاب ہی نازل ہوگا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی۔ یہ طبرانی کہتے ہیں، ابو القاسم طبرانی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہب بن حمزہ ہے، وہ صحابہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ، علی علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف گیا، میں نے کچھ چیزیں دیکھی جو مجھے پسند نہیں تھی، مولا علی سے کچھ چیزیں دیکھی مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو حضور کی خدمت میں علی آپ کی شکایت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جب لوٹا، خود جو شکایت کرنے والا وہ روایت کر رہا ہے، میں لوٹ کر کے حضور کی خدمت پہ پہنچا، میں نے شکایت کی علی علیہ السلام کی، تو حضور غصے میں آ کر غضبناک ہو کر حضور نے فرمایا تم ہرگز ایسی بات علی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہو، فہوا، اس لیے کہ علی اولی الناس بکم بعدی، میرے بعد علی تمہاری جانوں پر اولا بالتصرف ہے، تصرف کا بھرپور حق رکھتا ہے میرے بعد، یعنی علی کے صاحب اختیار ہونے کی بات کو، مولا کی بات کو حضور نے خود معنی اس کے بتا دیے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو پھر ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ حضور کو معجزہ دیکھتے ہوئے دکھاتے ہوئے بھی لوگوں نے دیکھا نہیں مانا، تو اسی طرح آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بتا رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی کہے میں نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے میں نے حدیث پڑھی ہے، کتاب کون سی ہے؟ کیا کتاب بھی آپ دکھا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ کتاب آپ کی خدمت میں ہے جناب، ہم دکھانا چاہتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے وہ یہاں سے پڑھی ہے، المعجم الکبیر للحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، یہ حدیث ہے، یہ بھی قاہرہ سے چھپی ہے، ایران کی نہیں ہے بلکہ قاہرہ کی ہے۔ الجزء الثانی والعشرون، یہ ذرا دیکھیے 22ویں جلد ہے اس کی، اور اس کے صفحہ نمبر 136 پر جناب یہ دیکھیے، صفحہ نمبر 135 پر یہ حدیث موجود ہے، وہی جو میں نے پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنائی۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بتا دیں کہ حاشیے میں اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ قال فی المجمع، مجمع الزوائد میں کیا فرمایا حیثمی نے، امام حیثمی نے، کہ فیہ دکین، اس میں ایک شخص ہے راویوں میں سے دکین، ذکرہ ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے، ولم یضاعفہ، اس کو ضعیف نہیں بتایا ہے، احد، ان میں سے کسی ایک راوی کو بھی ضعیف نہیں بتایا ابن ابی حاتم نے، وہ بقیت رجال ہی وثقوا، سارے کے سارے باقی جو رجال ہیں جتنے بھی اس میں ہیں وہ سارے کے سارے موثق ہیں، ثقہ ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ایک تو معجم ہے۔
اب اس کے بعد دوسری روایت بھی سن لیجئے. میں ذرا اس کو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ آپ باقی جو 10ویں دلیل ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش، بلکہ 9ویں، بلکہ میں 8ویں جو پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کو دیکھیے، ایک اور حدیث ہے. حدثنا احمد بن عمر البزار و احمد بن زہیر التستری قال ثنا محمد بن عثمان بن کرامہ ثنا عبید اللہ بن موسیٰ ثنا یوسف بن صہیب عن دکین عن وہب بن حمزہ. کیا ہے اس کے بعد کی دیکھیں بات. الطبرانی الحافظ، یہ کون ہے؟ یہ تو خود طبرانی کے بارے میں کہ کوئی کہے کہ بھئی آج کل یہ بھی شروع ہو گیا ہے نا کہ جس کی بھی ہم کتاب سے حدیث سناتے ہیں آ کر کے کوئی کہتا ہے کہ وہ تو شیعہ ہے. اب اس طبرانی کو ذرا آپ دیکھیے کہ طبرانی کو کیا کہتے ہیں. وہ کانا، یہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے، جلد 3 صفحہ 912. یہ حوالہ بھی نیچے میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیے. پھر وہ کتاب بھی اصلی آپ دکھا سکتے ہیں، ہم وہ موجود ہے. وَكَانَ مِن فرسان هَذَا الشَّأْنُ مَعَ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ. طبرانی کی ذات وہ ہے کہ جو بہت عظیم ہے، صدق، اس کی سچائی اور امانت میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 912 ہے، رقم 875. اگر آپ بزار کے بارے میں جس کی طرف سے روایت یہ آئی ہے اس کے بارے میں جاننا ہو تو ان کو بھی اہل سنت کے علماء نے، خاص کر امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں جلد 13 صفحہ 554 میں بتا دیا کہ البزار، یہ بزار کون ہے؟ الشیخ الامام الحافظ الکبیر. یہ شیخ ہیں، استاد ہیں، امام ہیں، حافظ اور کبیر ہیں، انہیں تمام حدیثوں کے یہ حافظ رہے ہیں، بہت بڑے. ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البصری البزار. تو کسی نے ان کو نہ شیعہ کہا ہے نہ شیعت کی نسبت کوئی آج کوئی دے سکتا ہے. اسی طرح کوئی جو اور دوسری شخصیت ہے، اس میں جو تستری کا ہم نے نام پڑھ کے سنایا تھا نا، ان کے لیے بھی یہی بات واضح طور پر تذکرۃ الخواص ذہبی نے، امام ذہبی نے بتایا، ما رأیت فی الدنیا احفظ من ابی جعفر التستری. میں نے دنیا میں اس سے زیادہ حفظ کرنے والا دیکھا نہیں. کس سے؟ ابی جعفر تستری سے. یہ جتنی بھی ہم راوی ہیں نا، راویوں کا بھی ہم آج جو آپریشن کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی ایک راوی کے بارے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح ایک اور شخصیت ہے، ان کو بھی آپ دیکھیے. یہی جو شخص ہیں، یہ جتنے بھی افراد ہم نے حدیث کے دوران بتائے ہیں، بخاری نے ان سے روایتیں لی ہیں، ابو داؤد نے لی ہیں، امام ترمذی نے لی ہے، ابن ماجہ نے لیا ہے، ابو حاتم رازی نے لیا ہے. میں ذرا عبارت کو پڑھ کے سنا نہیں رہا ہوں بلکہ دکھا کے جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں. وقالا، سب نے یہی کہا، صدوقون، یہ بہت سچا انسان رہا ہے جو اس سے پہلے گزر چکا البزار. وقال ابو العباس ابن عقدہ سمعت محمد ابن عبداللہ بن سلیمان و داود بن یحییٰ یقولان کانا صدوقاً، بہت سچا انسان تھا. تو اب آپ ایک ایک کا بھی لینا چاہیں حوالہ تو ہر ایک کے بارے میں آپ کو واضح طور پر. اسی طرح 5واں جو شخص آتا ہے وہ عبید اللہ بن موسیٰ ہے. اس کے بارے میں بھی سب نے یہی کہا کہ وہ ثقہ ہے، اور اس کے بعد صدوق کہا ہے، اور حسن الحدیث کہا ہے، اس کی حدیثیں بہت صحیح ہیں. اور روا لہ الجماعہ، اس سے روایت کی ہے ایک پوری جماعت نے علماء کی. اور اس میں جو چھٹا نام آتا ہے یوسف بن صہیب کا. یہ جتنے راوی ہیں ان کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہا ثقہ ہے، لا باس فی ہے، لیس بہ مسا باس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ابن حبان نے ان کو اپنی کتاب الثقات میں شامل کر کے بتایا کہ یہ بھی ثقہ ہیں. تو اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک دکین بن سعید کا مسئلہ ہے کہ جس کو امام حیثمی نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں بہرحال کچھ کہا نہیں گیا ہے لیکن کوئی تعریف بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے لکھا کہ وہ بھی صحابی تھے اور کوفے میں رہتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تقریب التہذیب جلد 1 صفحہ 201 میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. تو مان لیں کہ اگر حضور نے فرمایا اولا بکم بعدی، علی تمہارے اوپر اولا ہے میرے بعد، اسی نبی نے فرمایا جس کے لیے خود اللہ نے فرمایا النبی اولا. میں اس کو بھی دکھا رہا ہوں تاکہ ذرا دونوں کی بات کو سمجھ میں آپ
आसानी से लेकर आ सके। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये कुरान की आयत है। नबी तुम्हारी जानों से, मोमिनीन के जानों से ज़्यादा तसरुफ़ का हक़ रखता है, और नबी फरमा रहे हैं कि अली तुम्हारे ऊपर तसरुफ़ का हक़ रखता है, वो औला है मेरे बाद। अब इन दो बातों को जोड़ के फिर उसी हदीस की तरफ आइए, हदीस गदीर, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। अगर ये औला भी तसरुफ़ नहीं तो फिर किस माना में है? अगर हुजूर ने ये बता दिया तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप मानने के लिए तैयार ना हो? जी, कितनी दलीलें हो गई? 9 हो गई। 3 में दे के उसके बाद अब स्टॉप करते हैं, चूँकि ये दलीलें तो हमारी रहेंगी इसी जी, तरह, जी, क्योंकि काफ़ी देर से परेशान थे, उनको बाहर के कहते हैं। बस 3 दलीलें मैं मुख्तसर तौर पे जो है ना इनको देने के बाद फिर इंशाअल्लाह उनकी कालमी ले लेंगे। तो यानी बहुत खूबसूरत, जिस पे मैं औला हूँ उसका अली मौला, सुभान अल्लाह। हाँ, जी, जिस पे मैं औला हूँ उसका अली मौला है। जी, तो यह है कि अभी आपने देखा कि वहाँ पे जो गदीर खुम है ना, कल गदीर के सिलसिले में बात हो रही थी, पता नहीं वो इससे मुराद जो है ना वो कहीं गद्दार नहीं, गदीर जो है ना वो तालाब को कहते हैं। एक पानी की जगह थी, एक तालाब था, एक चश्मा था जिसकी वजह से, और खुम एक जगह है, और बहुत ही यानी ये जोफा से 3 किलोमीटर दूर है और मक्का मुअज़्ज़मा से 64 किलोमीटर दूर है ये जो मैदान गदीर खुम है। और इसकी शिद्दत और इसकी हिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि तारीख़ों में यहाँ तक लिखा है, अगर आप इसको यानी तारीख़ों में देखें तो वहाज़ल वादी मौसूफ़ुन बिकसरतिल वखामा व शिद्दतिल हर, यानी ये जो वादी गदीर है धूप की शिद्दत और हिद्दत के हवाले से बहुत मशहूर थी। बात यहाँ पे ये नहीं, यानी बहुत शदीद किस्म की जो है गर्मी पड़ती थी वहाँ पे, बहुत बर्निंग वेदर होता था। अब वो जो बर्निंग वेदर है, शदीद धूप में इतनी देर तक हुज्जाज को रोकना और इतना एक तवील खुतबा देना, और जबकि हुज्जाज कराम का पता भी है कि वो सारे टेंड करा के आए हैं, तो इतना और शिद्दत इतनी थी उस गर्मी की कि बाद साहबियों ने क्या हुआ, एक हिस्सा अपनी चादर का सर पे रखा हुआ था, दूसरा हिस्सा उन्होंने पाँव के नीचे दबाया हुआ था। यानी उस गर्मी में इतना ज़्यादा रोकना दोस्ती के इजहार के लिए था या हाकमियत को बताने के लिए था? ये तो नहीं कोई सोच सकता। इतनी लंबी जो है ना वो तकरीर करना, इतनी देर तक जो है वो रखना, ये फ़कत दोस्ती के लिए था? नहीं, वहाँ पे दूसरा यह कि पैगम्बर इस्लाम थोड़े से वो भी महसूस भी कर रहे थे कि दहशतगर्दी का भी जो है ना वो चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक सिलसिला है। तो ये जो अगर दहशतगर्दी हो गई तो फिर क्या होगा? इसकी एक और दलील जो है वो ये है 11वीं हिसाब से कि ख़ुद आयत ने भी वाज़े कर दिया है कि आप बिल्कुल जो है ना विलायत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में आपको किसी दहशतगर्दी से घबराना नहीं चाहिए। दुनिया आएंगे, नजदी आएंगे, टोले आएंगे, दहशतगर्दी के मुख्तलिफ किस्म के टेररिस्ट जो है ना वो अटैक होंगे। कभी जो है ना इस विला के सिलसिले में उनकी कमीज़ों को उठा के देखा जाएगा, दहशतगर्दी के उनको नहीं देखना है। ये बात याद रखें हमेशा मौलाई और अहले विला कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। यानी ये कुरान क्या है? तर्जमान है, इटर्नल मैसेज है, ताक़याम क़यामत रहने वाला है कि आपको विलायत के सिलसिले में लोगों की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी जाने तो हम जाने, हम अल्लाह जो है ना वो हम आपको महफूज करेंगे। 12वीं हिसाब से अगर आप उसको देखना है तो ख़ुद गदीर का जो खुतबे गदीर है उसमें अगर देखें पैगम्बर इस्लाम एक टेंट लगाते हैं, खैमा लगाते हैं, उसमें फरमाते हैं सारे सहाबियों को कि जाओ सारे जाके अली इब्न अबी तालिब को कहो या अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन, या अमीर अल-मोमिनीन। और यही वजह है कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो गए हैं कि अस्बहता मौलाई व मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, यही चीज़ है। वहाँ पे वो गए थे, हाथों के ऊपर बैत भी की उन्होंने। बैत दोस्ती के ऊपर नहीं होती है, बैत हकमियत और सरपरस्ती और औला बितसर्रुफ के अंदर। हम बैत कर रहे हैं, हमारी जानें आपके कब्ज़े में, हमारा माल आपके कब्ज़े में, हमारी सारी हैसियत आपके कब्ज़े में। और यही चीज़ है आज तक भी अगर देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमें जितना शुक्राना भी बजा लाना पड़े माओं का कि जिन्होंने हमें ये जाम विला से इस हद तक, इस मंजिल तक पहुँचाया कि जब भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का नाम आता है एक दफ़ा पूरा जिस्म जो है ना वो
پوری اس کی اس طرح جو ہے نا وہ ترابط اور خوشی اور انبساط جسے کہا جائے وہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری ماں کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی جامع ولا رکھنے والے ہیں اللہ نے اعلان بھی کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ کو کسی دہشت گردی سے گھبرانا نہیں۔ 12 ہو گئی ہیں، نہیں 9 اس کے بعد 10 11 ہوئی ہیں۔ مولانا صاحب نے ابھی 3 فرمائی ہیں، وہی نا 8 ہم نے فرمائی تھی، 9 10 میں ایک اور 11 12ویں میں سنانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں دکھا تو جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ 12ویں اور آخری ہم دلیل دے رہے ہیں، ویسے بہت ساری دلیلیں ہیں، قرائن بہت سارے ہیں۔ کس بات پر ہم دلیلیں دے رہے ہیں ذرا دوبارہ دہرا دوں، یہ ہم اس بات پر دینا چاہ رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا میں مولا سے مراد حاکم ہے، امام ہے، جیسے حضور مولا ہیں ویسے علی مولا ہیں، تصرف پر اولا حق رکھتے ہیں، اولا بھی تصرف ہیں۔ دیکھیے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ سے کہا کہ جو علی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوست کی اطاعت واجب نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اگر خالی محبوب ہیں تو محبوب کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہاں مطلقاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی اطاعت کرنے کو فرما رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، نہ کہ علی کو اپنی تابعداری میں لانے کی کوشش کرو، علی سے بیعت لینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ علی کی اطاعت کرو کیونکہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہ کہاں سے میں کہہ رہا ہوں آپ ذرا دیکھیے، میں کئی اس کے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن 2-4 پیش کر کے دیکھیے۔ بخاری اور مسلم کے ٹکر کی جو کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری کی، جن کو روایت اور حدیث کے باب میں حکومت حاصل ہے، اس قدر مہارت حاصل ہے، تسلط حاصل ہے، اسی لیے ان کو حاکم کہتے ہیں۔ حاکم سے مراد یہ ظاہری حکومت کرنے والے نہیں، لیکن حدیث کے میدان میں یہ حاکم ہے، حکومت کرنے والے، یعنی اس قدر ان کو تسلط حاصل ہے۔ اسی لیے اب ان کے سلسلے میں بھی کسی نے آگے کہہ دیا کہ فلاں کسی آپ کے عالم نے ان کو بھی شیعہ کہا ہے اور تقیہ میں رہتے تھے۔ بات کسی ایک لکھنے والے کی نہیں ہے، خود اہل سنت کے یہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اگر اہل سنت کے یہاں یہ اگر شیعہ ہوں تو پھر آپ کا آدھا جو ہے حدیث کا معاملہ سارا شیعوں کا ہی ہے، پھر آپ کو ہر بات پہ جو ہے نا پریشان ہونا پڑے گا، کیونکہ ساری باتیں تو آدھی سے زیادہ باتیں تو آپ نے شیعوں سے لی ہیں، لیکن اہل سنت کے ہیں یہ بہت معتبر ہیں۔ یہ بھی ہم بتائیں گے کہ خود حاکم نیشاپوری کو کتنی اہمیت اور عزت سے علماء اہل سنت دیکھتے ہیں، محدثین دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت انہی کی طرف سے المستدرک علی الصحیحین کی حدیث کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حاکم نیشاپوری 405 ہجری کی شخصیت ہیں جن کی وفات ہوئی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 139 اور حدیث نمبر ہے 4641۔ کیا ہے حدیث؟ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ثنا ابراہیم بن سلیمان البلسلی، وہ ساری حدیثوں کے جتنے بھی راوی ہیں سب کے نام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر تک یہ راوی جاتے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے یہ فرمایا، کیا؟ من اطاعنی، ذرا دکھائیے، میں چاہوں گا کہ مانیٹر کو دکھایا جائے جی۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، جس نے میری معصیت اور نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاعک، اے علی جس کسی نے آپ کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصاک فقد عصانی، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ کب فرما رہے ہیں؟ خود حضور اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں نا۔ اگر حضور کے بعد کوئی علی کی اطاعت کرنے کے بجائے علی سے اطاعت چاہے تو آپ کے نزدیک حدیث رسول موجود ہے کہ وہ سنت نبی پر نہیں ہے۔ عبارت کیا ہے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین آپ کتاب دیکھیں، اور اس کی وہ جو عبارت ہم نے پڑھی وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو
واضح طور پر دیکھ لیں. پھر اس کے بعد جو سند کے بارے میں جو فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، جس کی سند صحیح ہے، ولم یخرجاها، یعنی اس نے بخاری اور مسلم نے البتہ اس کو اپنی کتاب میں نہیں لائی، لیکن ان کے ٹکر کی حدیث ہے. اسی طرح اب ایک ایک شخص کی بات اگر کرنا چاہیں، سیر اعلام النبلاء میں چلے جائیں امام ذہبی کی، ایک ایک راوی کے بارے میں آپ جا کے دیکھیں، ہر راوی صحیح، سچا، ثقہ، اور کوئی پرابلم نہیں. یہ سارے ایک ایک راوی کی ہم نے یہاں پر نکالی ہے، اور آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں چونکہ ایک ایک کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، بہت سارے راوی ہیں، اور راویوں کا ذکر بھی، ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو. یہ پھر المستدرک علی الصحیحین میں ایک اور جگہ پر وہی حدیث آئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں. یہ آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. یہ اولی الامر ولی امر کی جمع ہے. ولی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں علی تمہارا ولی ہے، میرے بعد تم اس کی اطاعت کرو. جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اگر اولی الامر کا معنی اب بھی کوئی سمجھ نہ سکے اور اب بھی کوئی مولا کے معنی میں کنفیوز رہے، تو اللہ ہی اس کا حافظ اور اس کا نگہبان ہوگا انشاءاللہ. جی اور چاہیے دلیلیں یا جی اب بہت 12 ہو گئی ہے میرے خیال میں. اب لوگوں ویسے جو ہے نا، یہ اگر دلیلوں کے اگر ہم اس پہ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم پچھلے دنوں جب وہ ایک واقعہ بنا تھا نا دلیلوں کے سلسلے میں، تو میرے خود ذہن میں تھا کہ آ جاتے اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ، چونکہ انویٹیشن بھی دیا گیا، انہیں بتایا بھی گیا. میں سمجھتا تھا یہ 5 سال کا پروجیکٹ اس ممبر پہ جو ہدایت کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنا مستغنی ممبر ہے کہ اگر ہم ہر روز امیر المومنین کی ولایت پہ بات کریں تو 5 سال کا یہ پروجیکٹ ہے کہ اگر ہم ہر روز ڈسکشن کریں. یہ ہے کہ مختصر طور پہ جو ہے نا وہ بتا دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ویسے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن جو دلائل سبحان اللہ. تیسرا دن ماشاءاللہ 12 دلائل آج بھی مولا کا جو ورڈ ہے اس سے متعلق ناظرین آپ کو ملے ہیں، اور ابھی بے شک اب کالز بھی لیں گے ناظرین. تھوڑی بلکہ چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ واپس آتے ہیں.